السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات محترم، عرس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ایمان و عقیدے کی جو حفاظت فرمائی ہے، اہل سنت امام عشق و محبت کا وہ احسان کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہر وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فکر رہتی کہ اپنی عوام کو، عوام اہل سنت کو، ان بدعقیدہ وہابیوں، دیوبندیوں، غیر مقلدوں وغیرہ سے کیسے دور رکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے قبل عوام اہل سنت کو ایک وصیت کی تھی۔ میں مناسب سمجھتا ہوں عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر کہ اس وصیت کو آپ تک پہنچایا جائے، لہذا باغور سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پیارے بھائیوں، لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں۔ تین ہی وقت ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آیا۔ اب کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ ایک موت ہی باقی ہے۔ اللہ قادر ہے کہ ایسی ہزار مجلسیں عطا فرمائے اور آپ سب لوگ ہوں، میں ہوں اور میں آپ لوگوں کو سناتا رہوں، مگر بظاہر اب اس کی امید نہیں۔ اس وقت میں دو وصیتیں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں، ایک تو اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور دوسری خود میری۔ تم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھولی بھیڑیں ہو، بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکا دیں، تمہیں فتنے میں ڈال دیں، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ ان سے بچو اور دور بھاگو۔ یہ بھیڑیے کون ہیں؟ یہ بھیڑیے کوئی عیسائیوں کی شکل میں نہیں تھے، یہ بھیڑیے کوئی مجوسیوں کی شکل میں نہیں تھے، بلکہ لمبے لمبے جبے، داڑیاں، لمبی لمبی داڑیاں اور جبے پہنے ہوئے، پیر کہلانے جانے والے، پیر زادے کہلانے جانے والے یہ لوگ تھے۔ عوام جن کی عزت کیا کرتی تھی، جن کی عظمت کیا کرتی تھی، یہ وہ لوگ تھے جو عالموں کا لبادہ اوڑھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نشاندہی فرمائی اور فرمایا، ان سے بچو اور بھاگو۔ دیوبندی ہوئے، رافضی ہوئے، نیچری ہوئے، قادیانی ہوئے، چکڑالوی ہوئے، غرض کتنے ہی فرقے ہوئے، اور اب سب سے نئے گاندھوی ہوئے، جنہوں نے ان سب کو اپنے اندر لے لیا، یہ سب بھیڑیے ہیں، تمہارے ایمان کی طاق میں ہیں، ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ۔ یہ سب جو ہیں بھیڑیے ہیں، اور یہ تمہارا گوشت نہیں بلکہ تمہارا ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔
آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں۔ حضور سے صحابہ روشن ہوئے، ان سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، اور ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ ہم سے لو، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو۔ وہ نور کیا ہے کہ جس سے صحابہ روشن ہوئے؟ وہ نور کیا ہے کہ جس سے تابعین روشن ہوئے؟ فرماتے ہیں وہ نور یہ ہے کہ اللہ و رسول کی سچی محبت، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت۔ یہ ہے وہ نور جس سے صحابہ روشن تھے کہ ان کے دلوں میں اللہ و رسول کی سچی محبت اور تعظیم تھی اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے سچی عداوت تھی۔ یہی وہ نور تھا جس سے تابعین روشن ہوئے، یہی وہ نور تھا جس سے تبع تابعین روشن ہوئے، یہی وہ نور تھا جس سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، امام اعظم روشن ہوئے، اور یہی وہ نور تھا جس سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی روشن ہوئے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ نور ہم سے اب تم لو، تم بھی اپنے اندر اس نور کو بھر لو، تمہارے دلوں میں بھی نبی کی ایسی ہی عظمت اور عزت ہونا چاہیے اور نبی کے دشمنوں سے سچی عداوت ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں پھر وہ فرماتے ہیں ان کی تکریم اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت۔ فرماتے ہیں جس سے اللہ و رسول کی شان میں ادنا توہین پاؤ۔ بڑی توہین تو بہت دور کی بات ہے، یہ کہنا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین، یہ تو بہت بڑی توہین ہے۔ یہ کہنا کہ نبی مالک و مختار نہیں معاذ اللہ رب العالمین، یہ تو بہت بڑی توہین ہے۔ یہ کہنا کہ نبی چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں معاذ اللہ رب العالمین، یہ تو بہت بڑی توہین ہے۔ یہ کہنا کہ نبی کا علم جانوروں کی طرح ہے معاذ اللہ رب العالمین، یہ تو بہت بڑی توہین ہے جو اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی وغیرہ مولویوں نے کی ہیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ و رسول کی شان میں ادنا بھی توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو فوراً اس سے جدا ہو جاؤ، کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو۔ بزرگ معظم کون ہوتا ہے؟ بزرگ معظم یعنی پیر، جس کی ہم بڑی تعظیم کرتے ہیں، ارے ہمارے پیر صاحب ہیں، تو اگرچہ تمہارا پیر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارا استاد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارا مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارا والد ہی کیوں نہ ہو، اگر نبی کی شان میں ذرا سی بھی توہین پاؤ، فرماتے ہیں وہ کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ فرماتے ہیں میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا۔ کتنی عمر سے؟ 14.25 برس کی عمر سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں یہی بتاتا رہا، اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، مگر نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیسا ہوا، تمہیں کیا بتائے۔ اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو، حجت اللہ قائم ہو چکی۔ اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا، جس نے اسے سنا اور مانا قیامت کے دن اس کے لیے نور و نجات ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کے ولی کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بولی ہے کہ جس نے میری اس بات کو مان لیا، میری اس وصیت پہ عمل کر لیا، قیامت کے دن اس کے لیے نور اور نجات کا وعدہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، تو پھر اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو دیوبندی وہابیوں سے دور رہا، جو گستاخ رسول سے دور رہا، ان سے دشمنی کی، تو اعلیٰ حضرت قیامت کے دن اس کو نجات دلوائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے شفیع شفاعت کر فرمائیں گے اعلیٰ حضرت۔ اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاک، یعنی جس نے یہ بات نہ مانی
دیوبندیوں سے ملا، گستاخ رسول کے ساتھ اٹھا بیٹھا، ان سے دوستی رکھی، تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے لیے ظلمت و ہلاک۔ یہ تو خدا و رسول کی وصیت ہے، جو یہاں موجود ہیں سنیں اور مانیں، اور جو یہاں موجود نہیں تو حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو اس سے آگاہ کریں۔ تو یہ وصیت تھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو آپ نے اپنے عوام کو دی۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کا دین و مذہب ان کی کتابوں سے ظاہر ہے، یعنی ان کا مسلک جو ان کی کتابوں سے ظاہر ہے، اسی مسلک پر قائم رہنا مضبوطی سے ہر فرض سے بڑا فرض ہے۔ یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا یہ ہر فرض سے بڑا فرض ہے۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔